تو تمہیں رحمہ کی بات پر یقین ہے، مجھ پر نہیں، کیونکہ وہ بچوں کی سگی ماں ہے، میں نہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح کہا تم نے، میں بھلا کہاں بچوں سے پیار کرتی ہوں، میں تو صرف تمہاری دولت کے لیے تمہارے پیچھے آئی تھی، یہی کہنا چاہ رہے ہو نا؟ مہر، اب تم بات کو غلط انداز میں لے رہی ہو، داؤد جھنجھلا کر بولا، ساتھ کن اکھیوں سے حسینہ کو بھی دیکھا جو انہی کی طرف دلچسپی سے متوجہ تھی۔ داؤد جان گیا تھا کہ اس کی باتیں مہر کا دل بری طرح دکھی کر گئی ہیں، مگر وہ بھی کیا کرتا، اس کی بھی مجبوری تھی۔ میں بات کو غلط انداز میں لے رہی ہوں؟ آر یو کڈنگ می؟ داؤد، تم کہہ رہے ہو کہ مجھے بچوں کی کوئی بھی فیصلے لینے کا حق نہیں، تو پھر میں کس حق سے ان کے ساتھ ہوں یہ بتانا پسند کرو گے مجھے؟ کیا تمہیں میں ایسی لگتی ہوں کہ تمہیں سب باتوں سے انجان رکھتی میں؟ مجھے افسوس ہے تو صرف اس بات کا کہ میں نے اتنے سال تمہارے ساتھ ضائع کر دیے، اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ تم نے تو میری ممتا کو ہی 2 کوڑی کے بھاؤ بیچ دیا۔ آنسو ٹپک کر بے مول ہوتے جا رہے تھے، مگر اس کے لہجے کی اذیت گھر کی چاروں اطراف پھیل چکی تھی کہ وہاں کھڑے ہر ایک ملازم کی آنکھ سے آنسو لگاتار بہنے لگے۔ ہر کوئی مہر کے درد کو دل سے محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ سب ہی جانتے تھے کہ مہر جیسی محبت تو داؤد بھی بچوں سے نہیں کر سکتا۔ جبکہ بچے بھی رو رہے تھے، اپنی ماں کو یوں روتا دیکھ ان کا بھی دل دکھ رہا تھا۔ داؤد، ان تصویروں کا بھی تو بتاؤ اسے جس سے اس نے تمہیں انجان رکھا۔ حسینہ نخرے سے کہتی آگے آئی تھی، اس کے قریب آ کر برابر میں کھڑی ہوئی اور مہر کو طنزیہ نظروں سے دیکھ کر بولی۔ مہر کی نظر حسینہ سے ہوتے ہوئے داؤد تک گئی جو اسے ہی گھور رہا تھا، وہ بس اس کے بولنے کے انتظار میں تھی۔ داؤد پیچھے گیا اور میز سے تصویروں کا پلندہ اٹھاتا مہر تک آیا اور ہوا میں تصویریں اچھال دیں، جس میں شمس اور مہر کی نازیبا تصویریں تھیں۔ مہر تلخی سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی اور پھر داؤد کو دیکھا۔ اسے بس داؤد کا رویہ جاننا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا وہ اس پر شک کرے گا یا بھروسہ؟ رشتے میں کسی بھی واپسی کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اب رشتے کی بنیاد صرف داؤد کے اگلے لفظوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ مہر نے اب اپنے آپ کو ہر فیصلے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اگر اب فیصلہ اس کے حق میں نہ آتا تو وہ داؤد کو یقیناً بہت بڑی سزا دینے والی تھی، جس سے وہ ایڑیاں رگڑتا رہ جاتا، مگر مہر اسے معاف نہ کرتی۔ ان تصویروں کے بارے میں کیا وضاحت دینا چاہو گی؟ داؤد نے اب اپنا اگلا پانسا چلا۔ مہر اسے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے پر بھاری پڑ رہے تھے، کوئی ایک بھی لمحے کے لیے بھی نہیں چوک رہا تھا۔ بس ایک دفعہ پوچھوں گی تم سے کہ تمہیں میرا ساتھ چاہیے یا وضاحت؟ اب یہ تم پر منحصر ہے، بعد میں مجھ سے کوئی گلہ مت کرنا۔ مہر بھی ایک ایک بات سوچ کر رہی تھی، کیونکہ انہی باتوں پر تو اس کی پوری زندگی کی خوشیاں منحصر تھیں۔ داؤد نے ایک نظر حسینہ کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی کہ اب داؤد کیا کہے گا۔ داؤد نے گہرا سانس لیا اور اپنے آپ کو بولنے پر آمادہ کرتے ہوئے کہا، مجھے حقیقت جاننی ہے۔ مہر کے ہاتھ پہلو میں جا گرے تھے، آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اندر سے مر گئی ہے اور اس پوری دنیا بھر میں اکیلی تنہا رہ گئی ہے، جسے کوئی بھی نہیں، جس کے سہارے وہ زندگی گزار پاتی۔ اس نے ایک نم نظر اپنے پہلو سے چپکے ہوئے دونوں بچوں پر ڈالی، جو نم نگاہوں سے اسی کو دیکھتے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ مہر ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی، پر اسے یہ سب کرنے کے لیے اس کے خود کے شوہر نے مجبور کیا۔ وہ تو ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنی چھاؤں میں چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، چاہے ان سے اس کا کوئی خون کا رشتہ نہ تھا، مگر احساس کا تو تھا نا، جو خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ مگر آج داؤد نے اس کے پیار، اس کی ممتا، اس کی محبت پر انگلی اٹھائی تھی، جو قطعی برداشت نہیں کر پائی تھی وہ۔ اس نے بچوں سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور نیچے جھک کر تصویریں اٹھائیں۔ ایک ایک قدم بڑھ کر وہ داؤد کے قریب آ رہی تھی، جبکہ داؤد کو اس کے خطرناک ارادے دیکھ پسینے آ رہے تھے۔ بالکل مقابل آ کر اس نے داؤد کے آگے تصویریں لہرائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تو اس کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد، جبکہ اس کی بات آگ سے بھی زیادہ جلتی ہوئی تھی، جو داؤد کے سینے کو اندر تک جلا گئی۔ ان سب تصویروں میں جو دکھ رہا ہے وہی حقیقت ہے، یہ سب سچ ہے، کیونکہ میں تمہیں چاہتی ہی نہیں، محبت تو میں شمس سے کرتی ہوں، تمہارے ساتھ تو وقت گزاری کر رہی تھی میں، یہی سننا چاہتے تھے نا تم؟ سن لیا، میرے منہ سے قرار آ گیا؟ وہ سلگتے لہجے میں کہا تو داؤد کو اپنی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ کہنا کیا چاہتی تھی؟ اسے بالکل بھی مہر سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ تو سمجھا تھا مہر ان تصاویر کو جھٹلا دے گی، اس پر چیخے گی، چلائے گی، مگر یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ اس نے سب الزامات کی تصدیق کر لی تھی، اب بولو کیا کرو گے؟
مارو گے مجھے یا گھر سے نکالو گے؟ کیونکہ زندگی سے تو تم مجھے کب کے نکال چکے ہو، یہ شاید کبھی اپنی زندگی میں جگہ دی ہی نہیں۔ مہر نے جیسے سمجھتے میں سر ہلایا۔ تم جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو، تم اس کے انجام سے واقف ہو تم؟ داؤد دانت پیس کر غصے سے بولا۔ وہ جانتا تھا یہ سب سچ نہیں ہے، مگر پھر بھی مہر کی باتیں اس پر تیزاب کا کام کر رہی تھیں۔ بھلا وہ کیسے اپنے ساتھ اس شمس کا نام بھی لے سکتی تھی؟ وہ تو اس سے پیار کرتی تھی، اس کی محبت تھی، تو پھر اس نے یہ بات کی بھی کیسے؟ داؤد نے غصے سے سوچا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ پہل تو اس نے کی تھی۔ اب جو بھی تھا، نتیجہ بھی تو اسے ہی بھگتنا تھا۔ مہر پر الزام لگانے والا وہ خود تھا، پھر اگر وہ خود تسلیم کر رہی تھی تو اسے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی تھی؟ دیکھو کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا ہم ساتھ۔ مہر نے اس کے تاثرات دیکھ اسے اور جلاتے ہوئے کہا۔ مہر بس کرو، اب ایک اور لفظ بھی نہیں، داؤد سختی سے بولا۔ کیوں برا لگ رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ او سوری، تمہیں تو مجھ سے پیار ہی نہیں، پھر کاہے کا درد، کیسی جلن؟ صحیح کہتا تھا شمس کہ تم جیسا شخص کبھی وفا نبھا ہی نہیں سکتا، کبھی محبت پر یقین کر ہی نہیں سکتا، اور میں پاگل تمہارے فریب کو سچ سمجھتی رہی، تمہارے اشارے پر کٹپتلی کی طرح ناچتی رہی۔ تم نے کہا مجھ سے محبت ہے، میں نے مان لیا، اور تمہیں اپنا دل سونپ دیا، مگر تم نے میرے دل سے کھیل کر اسے یوز کر کے پھینک دیا۔ شاید صرف جنسی خواہشات کے لیے ہی تو تم نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا۔ مہر نے درد سے کہتے، اس کے سینے پر دستک دیتے، آخر میں پاگلوں کی طرح ہنستے کہا، جبکہ اس کے الفاظ داؤد شاہ کے منہ پر تماچا مار گئے۔ مہر! اس کا ہاتھ اٹھا تھا مگر ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ مہر پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور داؤد دکھ سے اسے۔ اس نے یہ سوچا بھی کیسا کہ داؤد اسے استعمال کرے گا۔ کیوں مرچیں لگ رہی ہیں؟ تم کہو تو صحیح، میں کہوں تو غلط؟ واہ کیا بات ہے ہمارے معاشرے کی! بے شک مردوں کو اللہ نے ہم سے زیادہ درجہ دیا ہے، مگر کبھی بھی کسی پر بہتان لگانے کا نہیں کہا اللہ نے۔ مگر آپ تو ہر حد سے گزرتے چلے گئے، اور اگر اب جب میں نے یہ سب مان رہی ہوں تو آپ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ اتنا درد کیوں ہو رہا ہے آپ کو؟ غصہ آ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں مجھ پر تو اٹھائے نا، روکا کس نے ہے؟ اب بھی کیوں رکے؟ اس حد سے بھی گزر جائیے، جہاں اتنا کچھ کیا ہے وہاں ایک اور صحیح۔ مہر نے طنزیہ انداز میں داؤد کو دیکھ کے کہا، جس کا غصہ اس کی باتیں سن کر لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور تم تو بہت خوش ہوگی نا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، ایک کامیاب بزنس مین تمہارے حصے میں آ گیا۔ لیکن تمہیں بھی ایک بات بتا دوں کہ کسی کی خوشیوں کو مار کر اپنے گھر کی عمارت، اس پر تعمیر کبھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ عمارت نہایت عارضی ہوتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا مسکن قبرستان ہوتا ہے۔ اس نے حسینہ کے ارد گرد چکر کاٹتے کہا، اور عین اس کے سامنے کھڑے ہو کر رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، چٹاخ! تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی، جبکہ حسینہ کا گال سرخ ہوتا سنسنا اٹھا تھا، اور وہ ایک طرف کو درد سے جھک گئی تھی۔ حیران تو داؤد بھی رہ گیا تھا مہر کو اتنے غصے میں دیکھ کر، اور یہی حال اس کے بچوں کا بھی تھا، جنہوں نے کبھی بھی اپنی ماں کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اور اب اگر وہ اتنے غصے میں تھی تو یقیناً اس کی وجہ ان کا باپ ہی تھا۔ اے تو نے مجھے مارا بھی کیسے؟ داؤد تم دیکھ رہے ہو تمہاری بیوی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، مجھ پر، حسینہ انڈسٹریز کی اونر پر۔ حسینہ تو غصے سے پاگل ہوتی چیخ اٹھی تھی، آواز نیچے رکھو، یہاں میرے بچے موجود ہیں، تمہاری طرح گنواروں کا اڈا نہیں ہے یہ، اور اونر ہوگی تم اپنے گھر میں، یہاں کی اونر میں ہوں، اور جب تک میں اس گھر میں ہوں تم جیسی کریکٹر لیس عورت کو تو تمہارے بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر اس گھر سے باہر کر سکتی ہوں، اپنی اوقات مت بھولو تم۔ حسینہ کی چیخنے کے انداز میں کہہ کر اس نے بچوں کی طرف آنے پر مہر نے اسے گردن سے دبوچ کر پیچھے کیا تھا، اور آہستہ آواز میں پھنکاری کہ حسینہ کے جسم میں ٹھنڈی لہریں پیدا ہونے لگی تھیں خوف کے مارے۔ حسینہ کے لیے تو جیسے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے چیخ کر داؤد کو اپنی مدد کے لیے بلایا، جو کہ اس کی چیخ سن کر ہوش میں آیا تھا، اور مہر بھی اس کو جھٹک کر پیچھے کیا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم مہر؟ گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ دور رہو تم حسینہ سے۔ داؤد اس پر چیخ کر بولا تو حسینہ معصوم صورت بناتی داؤد کے پیچھے چھپ کر مہر کو طنزیہ نظروں سے دیکھنے لگی، کہ جیسے دیکھو میں نے تمہارے شوہر پر پورا قبضہ کر لیا ہے، جو کہ صرف میری سنتا ہے اور میری ہی کہتا ہے۔ مہر نے ایک نظر داؤد کو دیکھا اور آہستہ آہستہ قدم پیچھے لینے لگی۔ او آئی سی، میں یہ کیسے بھول گئی کہ تمہارے لیے تو میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، جبکہ یہ باہر والی لڑکی تمہارے لیے بے حد عزیز ہے۔ معاف کرنا، میں بھول گئی تھی، تمہاری زندگی میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں، آئندہ تمہارے معاملے میں کبھی عمل دخل نہیں کروں گی۔
کیونکہ میں تو شمس کے ساتھ بہت خوش ہوں اور تمہارے ساتھ تو صرف میں وقت گزاری کر رہی تھی۔ ان تصویروں کے مطابق مہر نے اپنا سر دائیں بائیں ہلاتے سمجھتے ہوئے انداز میں کہا۔ تو داؤد نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے، یہاں تک کہ اس کی انگلیاں مہر کے گداز بازوؤں میں دھنستی چلی گئیں۔ درد سے مہر کی ایک سسکی نکلی تھی، آنسو ٹپک کر اس کے چہرے پر آئے تھے۔ کیا اب بھی کچھ اور ہونا باقی تھا؟ وہ مر پر کیوں نہیں گئی؟ کیا یہ سب دیکھنے کے لیے ہی وہ زندہ تھی؟ خبردار جو اب ایک بھی لفظ اپنے منہ سے نکالا، زمین میں زندہ گاڑ کر رکھ دوں گا۔ کوشش کرنا میرے سامنے نہ ہو، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں، ورنہ تمہاری جان میں اپنے ان دونوں ہاتھوں سے خود نکالوں گا۔ اس نے مہر کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، جو گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی، جبکہ خود تن پن کرتا گاڑی لے کر غصے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے حسینہ اسے ہنستے ہوئے دیکھتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا مشن جو کامیاب ہو گیا تھا، اب اسے جلد سے جلد روما کو اپنی کامیابی کی اطلاع دینی تھی۔ اس لیے وہ جلدی سے جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور روما کو کال ملا کر اسے یہاں کے حالات سے آگاہ کرنے لگی۔ دوسری طرف داؤد باہر نکلتے ہی ایک شدید ٹینشن کا شکار ہو چکا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کے اعصاب چٹک رہے تھے۔ اسٹیئرنگ وہیل پر مکے برساتا وہ اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ آخر کیسے مہر نے اپنا نام کسی دوسرے شخص کے ساتھ جوڑ دیا؟ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے تصویروں کے بابت مہر سے پوچھا ہی کیوں نہ وہ ان تصویروں کا پوچھنا تھا اور نہ ہی مہر اس سے اس طریقے سے بات کرتی۔ سب کچھ درہم برہم ہو چکا تھا، اس کا بنا بنایا کھیل زیادہ ہی پیچیدہ ہو چکا تھا۔ اسے اب بھی یاد تھا وہ 2 ہفتے پہلے کا دن جب اسے معلوم ہوا تھا کہ حسینہ نے دھوکے سے اس کے سائن پراپرٹی کے کاغذات پر لے لیے ہیں، جس سے داؤد کی ساری پراپرٹی حسینہ کے نام ہو چکی ہے۔ اس بات نے داؤد کو بہت بری حد تک پریشان کر دیا، اور اسی لیے ہی تو وہ حسینہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ اسے دوبارہ اپنی پراپرٹی حاصل کر سکے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچے بغیر کسی آسائش کے پیدا ہوں۔ اور آج جو یہ سب ہوا وہ بھی اس کے پلان کا ہی حصہ تھا۔ وہ حسینہ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے، نہ کہ مہر کے ساتھ، کیونکہ اس نے روما اور حسینہ کی باتیں سن لی تھیں اور اب وہ ان کو انہی کی چال میں پھنسانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن برا ہو اس وقت کا جب روما کی کال دوپہر میں آ گئی اور اس نے ایان کی زخمی ویڈیو دکھا کر داؤد کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتا، مگر اس ویڈیو میں سب منظر اصل تھا۔ وہ کیسے اپنے بیٹے کو ایسی بری حالت میں دیکھ سکتا تھا؟ اور پھر جیسے ہی مہر گھر آئی اس نے اپنا غصہ مہر پر اتار دیا تھا، مگر جوں ہی اس نے سوتیلے اور سگے کی بات کی تو مہر کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ اسے اندازہ ہوا کہ اس نے نہایت غلط وقت پر نہایت ہی غلط بات کر کے بری طرح مہر کا دل دکھا دیا ہے۔ وہ بھی کیا کرتا، وہ خود پر کنٹرول ہی نہیں کر پایا تھا۔ لیکن جیسے ہی اسے حالات کا اندازہ ہوا اس نے خود پر قابو پا لیا۔ لیکن حسینہ کو اس حد تک ان کی لڑائی میں انوالو ہوتا دیکھ اس نے مہر سے لڑائی جاری رکھنے کا سوچا۔ مہر، میں تمہیں آج رات خود سب سچ بتا دوں گا، بس آج کی رات، داؤد نے دل میں کہا، مگر وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات بھی وہ مہر سے بات نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ وہ آج مہر کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھ دینا چاہتا تھا، مگر کیا اس کی قسمت میں اس کا ساتھ بھی تھا؟ کیا وہ اسے کھو چکا تھا؟ وہ اپنے آپ کو جتنا کوستا اتنا کم تھا۔ آخر اس نے مہر سے زیادہ ہی سخت لہجے میں بات کیوں کی؟ تھا تو سب یہ ڈرامہ ہی نہ، بس اسے مہر سے ایک بات کا گلہ تھا کہ اس نے ایان کی بات اسے چھپائی۔ اس بات سے وہ واقعی مہر سے غصہ تھا۔ ابھی وہ کم از کم اتنی جلدی گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ مہر کو تھوڑی دیر تنہائی فراہم کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے۔ جیسے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا داؤد نے گھر کی راہ لینی تھی تاکہ وہ اسے منا سکے، مگر آج اسے گھر پہنچ کر کتنے بڑے نقصان کا حقدار ٹھہرنا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ داؤد اور روما کے جانے کے بعد صرف مہر اور ریان ایان کے لاؤنج میں بچے تھے، جبکہ سب ملازم ترہم بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ داؤد نے تو غصے میں یہ تک نہ دیکھنا ضروری سمجھا تھا کہ ایان اپنے قدموں پر بغیر کسی سہارے کے کھڑا تھا۔ وہ تو بس آتے ہی مہر پر اپنا غصہ نکال چکا تھا۔ بچے الگ اس سے ڈر گئے تھے تبھی کچھ نہ بولے۔ مہر گم سم سی اپنے آپ کو اس اتنے بڑے عالیشان گھر میں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہی سب تھی میری زندگی؟ اس نے کرب سے آنکھیں میچتے سوچا اور آہستہ آہستہ شکستہ قدموں سے اوپر کی طرف اپنے کمرے میں بڑھنے لگی۔ بچوں کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ بچے اسے بلاتے رہ گئے، مگر اس کا دماغ اتنا سن تھا کہ ان کی آواز تک نہ سن پائی۔
اسے لگا سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اس کی جان بھی ساتھ ہی نکل رہی ہے۔ اب تو اس میں کسی غم کو سہنے کی ہمت نہ بچی تھی۔ اللہ اللہ کر کے وہ اوپر پہنچی اور کمرے میں پہنچ کر دروازہ لاک کیا۔ کمرے میں نظر پڑی تو چاروں اطراف داؤد اور اس کی پیار بھری یادوں کی تصویریں تھیں۔ ایک ایک تصویر پر نظر پڑتے اسے نئے سرے سے رونا آیا تھا۔ وہ تھکے قدموں سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی اور شاور آن کر کے اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ اور پھر کیا تھا، روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ آخر کس کس چیز کو روتی، وہ ستیلی ماں ہونے کے طنز کو، محبت کی بے اعتباری پر، یا پھر پوری دنیا میں تنہا رہ جانے پر؟ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کا اپنا جن پر پیار جتایا وہ اس کے تھے ہی نہیں، اور جنہوں نے اسے سچ میں پیار کیا وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ آخر میں ہی کیوں؟ میرا بھی تو خوشیوں پر کوئی حق ہے، پھر کیوں ہمیشہ میری خوشیوں کی مدت اتنی مختصر ہوتی ہے؟ تھک گئی ہوں میں اپنے پیار کی دلیلیں دیتے دیتے۔ اب بس بہت ہو گیا، میں چاہ کر بھی اب اور اپنی عزت نفس پر کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اپنی جتنی بے عزتی کروانی تھی میں کروا چکی ہوں۔ اگر اب میں ذرا بھی یہاں رکی تو یقیناً مر جاؤں گی۔ وہ خود سے تہیا کرتی بمشکل ٹوٹتے قدموں سے اٹھی اور ایک نظر اپنے گیلے لباس کو دیکھا۔ جلدی سے لباس تبدیل کر کے وہ باہر آئی تھی۔ اب اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ یقیناً اگر داؤد کو اس کے ارادوں کا پتہ چل جاتا وہ کبھی اسے اس چیز کی اجازت نہ دیتا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے خالی بیگ میں اپنے کپڑے ڈالنا شروع کیے۔ کپڑے ڈالتے ڈالتے اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی، اپنی اور ریان کی تصویر پر گئی۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ ایک تصویر اپنے بیگ میں رکھ لی۔ بیگ بند کرتے اس نے ایک بار پھر اپنے چاروں طرف میں دیکھا، جہاں اس کی چھوٹی سی دنیا کی خوشیوں سے بھرپور تصویریں تھیں۔ یکدم ہی اسے احساس ہوا کہ یہ تو مصنوعی دنیا ہے اور سب کچھ نئے سرے سے یاد آتے اس کا دماغ بری طرح گھوم گیا۔ اگر اس کا شوہر اسے چاہتا ہی نہیں تھا تو پھر ان جھوٹی یادوں کا فائدہ؟ لمحہ لگا تھا اسے طیش میں آنے میں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان خوبصورت فریب دیتی یادوں کو چکنا چور کر چکی تھی۔ تصویروں کے فریم ٹوٹ کر بکھر گئے تھے چاروں اطراف، اب صرف کانچ کی کرچیاں تھیں۔ اور بچپن میں ان تصویروں میں تو انہیں بھی مہر نے پھاڑ کر چورا چورا کر دیا، یہاں تک کہ اس کے اپنے ہاتھوں سے خون بہنے لگا۔ یہ سب کرتے وہ 100 بار مری، مگر اب وہ واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ چاہتے ہوئے صرف اور صرف اس نے حق مہر کی رقم لی تھی۔ ایک نظر اس کمرے کی تباہی کو دیکھتے وہ آنکھیں پونچھتی بیگ لیتی باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ سارے ملازمین اور بوا پریشان ہو چکے تھے۔ مہر بیٹا یہ کیا کر رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ بوا پریشانی سے اسے باہر جاتا دیکھ اس کے پاس آتے بولی، بوا مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ میں کیوں جا رہی ہوں، جو ہوا سب آپ کے سامنے ہے۔ اگر اب شاید کچھ دیر بھی یہاں رکی تو یقیناً میرا دم گھٹ جائے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے آگے قدم بڑھائے تھے۔ ماما آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہیں، مت جائیں۔ یہ وہ آخری آواز تھی جو اس وقت سننا نہیں چاہتی تھی۔ یہ آواز اس کا دل چیر گئی تھی، اس کے بچے کی معصوم آواز۔ ریان اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولا، یہ اس کا سب سے صابر بیٹا تھا، جسے آج تک اس نے کبھی سخت پریشانی میں بھی روتے نہیں دیکھا تھا، اور آج اسے روکنے کے لیے وہ منت کر رہا تھا۔ ماما پلیز مت جائیں، ڈیڈ بہت گندے ہیں، انہوں نے آپ کو ڈانٹا، میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ وہ روتے ہوئے بولا۔ یہ آوازیں اسے قدم زنجیر کر رہی تھیں، مگر آج اسے رکنا نہیں تھا۔ وہ آنسو زبردستی صاف کرتی گہرا سانس لیتے ان کی طرف پلٹی اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ میرے بچوں ایک بات یاد رکھنا، ماما آپ سے بہت 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 پیار کرتی ہیں۔ اس نے دونوں کے چہرے پر ہاتھ رکھتے پیار سے کہا۔ آنسو بے ربط ہوتے اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔ پھر آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ ایان سو سو کرتے بولا۔ کیونکہ بچہ ماما کی مجبوری ہے۔ فکر مت کرو، ماما تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہیں، جلد آ جائیں گی۔ اس کا دل اس جھوٹ پر کرلایا تھا، مگر وہ کیا کرتی، اسے جانا تھا ہمیشہ کے لیے، مگر کہاں وہ یہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اپنے گھر کے دروازے تو خود بند کیے تھے اس نے خود پر۔ نہیں ماما آپ کہیں نہیں جائیں گی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ واپس نہیں آئیں گی، میں جانتا ہوں۔ ریان اس کی ٹانٹ سے لپٹ کر روتے ہوئے بولا۔ وہ جو پلٹ رہی تھی، ریان کے لپٹنے پر اس کی جان جسم سے نکلنے لگی تھی۔ بھلا اس کے بچوں کا کیا قصور تھا اس سب میں؟ داؤد نے انہیں بھی اس آزمائش میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ تو ان کو ساتھ بھی نہیں لے کے جا سکتی تھی، بھلا کس رشتے سے لے کر جاتی؟ سوتیلی ماں ہی تو تھی وہ ان کی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر پلٹی، پیچھے بچے اس کی طرف روتے بلکتے لپکے، مگر اس نے کان بند کر لیے تھے، اپنے دل کو مار لیا تھا۔ بوا نے انہیں روتے ہوئے راستے میں ہی روک لیا تھا۔ نہیں بوا چھوڑیں ہمیں، ماما جا رہی ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گی، ہمیں بھی ماما کے ساتھ جانا ہے۔ ریحان ایان دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ یتیم کسے کہتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس تو صحیح طریقے سے آج ہوا تھا۔
ماں کا نہ ہونا کسے کہتے ہیں؟ بچوں کی حالت رو رو کر بگڑ چکی تھی اور باقی ملازموں کی انہیں دیکھ کر داؤد بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور حسینہ، اس نے یہ سارا ماجرا سیڑھیوں پر کھڑے دلچسپی سے پاپ کارن کھاتے ہوئے دیکھا۔ مہر، تم سے تو جان چھوٹ گئی، پر اب تمہارے بچوں سے جان چھڑانے کی باری ہے۔ مگر افسوس، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تم یہاں موجود نہیں ہوگی۔ اس کے خطرناک ارادے آنے والے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ مہر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے، اب تو اس کا یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر کھڑی کسی منزل کی طرف بڑھنے کا سوچ رہی تھی، اور آخر کار وہ ٹکٹ لینے اسٹیشن کے انٹیریئر کی طرف گئی۔ اندر پہنچ کر جیسے ہی وہ ٹکٹ لینے لگی، فون کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بوا کا نمبر دیکھ پہلے تو فون کاٹنے لگی، مگر یوں آدھی رات کے پہر انہیں یوں فون کرتا دیکھ اس کا دل انہونی کے خوف سے کانپنے لگا۔ ایان اور ریان تو ٹھیک ہوں گے نا؟ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے آخر کار فون اٹھایا۔ جو خبر اسے ملی تھی وہ اس کے پیروں تلے سے زمین بری طرح کھینچ چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کا دل پھٹ چکا ہے۔ آگ! یہ وہ آخری لفظ تھا جو اس کے ششدر زدہ وجود سے برآمد ہوا۔ کیسے؟ میرے بچے! مہر کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنے بچوں کا نام نکلا۔ بوا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ اور ریان، ایان اور کہاں ہیں؟ اس نے اپنی آواز کو پھٹتا ہوا محسوس کیا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ خدا را کچھ بولیں۔ میرے بچے کہاں ہیں بوا؟ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اسے لگا وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ مہر بٹیا، بچے اندر ہیں، بوا روتے روتے کہتے اس کی جان بآسانی اپنے لفظوں سے اس کی جان نکال گئیں۔ ایک دم سانس آنا بند ہوا تھا اسے، اور وہ الٹے پیروں وہاں سے بھاگنے لگی۔ ٹکٹ چیکر نے اسے راہ میں روکا۔ میڈم، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ انکل پلیز، میرے بچے مصیبت میں ہیں، بس ایک کام کیجیے گا، میرے سامان کا دھیان رکھے گا، جب میں لوٹ آئی آپ سے لے لوں گی۔ بزرگ سے ٹکٹ چیکر کو کہتی وہ باہر کو بھاگ کھڑی ہوئی، اور وہ بزرگ تعصب سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کل رات سے اس لڑکی کو اسٹیشن پر پریشان حال دیکھ رہا تھا، اور اب اسے یوں افراتفری میں جاتا دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مہر کا سامان اٹھایا اور اسٹیشن پر ہی بنے اپنے چھوٹے کمرے میں رکھ دیا، اس امید سے کہ شاید وہ واپس آ جائے۔ مہر جب واپس آئی تو گھر کے باہر ملازموں کا جمکٹا دیکھ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ بے قرار نظریں ریان ایان کی تلاش میں گھومی تھیں، مگر ناکام لوٹ آئی تھیں۔ داؤد بھی اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ بوا، ریان ایان کہاں ہیں؟ وہ بھاگ کر ان تک پہنچی اور انہیں جھنجھوڑ کر پوچھا، بیٹیا ہم تو سرونٹ کوارٹر میں تھے جب آگ لگی، ریان ایان تو اندر ہی ہیں، آگ اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ بجھ ہی نہیں رہی۔ بوا روتے ہوئے بولی، کیا مطلب وہ اندر ہی ہیں؟ ابھی تک ان کو کسی نے نکالا کیوں نہیں؟ وہ غصے سے چیخی۔ مہر، چیخ کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تم اس وقت باہر ہو اور اندر نہیں، ورنہ ان کے ساتھ تم بھی جل رہی ہوتی۔ حسینہ نے اسے دیکھتے مطلب پرستی سے کہا تو وہ اسے دھکا دیتی گھر کی طرف بھاگی۔ سارے اس کے پیچھے بھاگے تھے اسے پکڑنے، مگر وہ ان سے پہلے آگ میں کود چکی تھی۔ آگ اس کا دوپٹہ پکڑ چکی تھی، جیسے اس نے فوراً اپنے جسم سے اتار کر پھینک دیا، اور کھانستے ہوئے ہاتھ سے دھواں ہٹاتے اوپر بچوں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بھی بری طرح آگ پکڑ چکا تھا۔ مہر نے دھکا دے کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ گرم دروازے کی وجہ سے سرخ پڑ چکا تھا۔ مگر وہ لگاتار کوشش کرتی رہی اور آخر کار دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ بھاگ کر اندر آئی۔ دھواں ہر طرف پھیل چکا تھا۔ ریان ایان وہاں نہیں تھے۔ ریان ایان کہاں ہو؟ وہ جواب نہ ملنے پر بھاگ کر باتھ روم کی طرف گئی، جہاں وہ لوگ پانی سے بھرے باتھ ٹب میں بیٹھے رو رہے تھے۔ ان کی عقل مندی کام کر گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ آگ سے بچ گئے تھے۔ اس کو اندر آتے دیکھ وہ چیخ کر بولے، مما، میرے بچے! وہ بھاگ کر ان تک پہنچی اور انہیں ٹب سے باہر نکالا۔ وہ تو مہر سے چپک ہی گئے تھے کہ کہیں وہ انہیں دوبارہ نہ چھوڑ کر چلی جائے۔ مما، مما! وہ دونوں روتے ہوئے مما مما کی گردان کر رہے تھے۔ بچے آگ سے بری طرح ڈر چکے تھے۔ مہر کو انہیں کسی بھی حالت میں باہر نکالنا تھا۔ وہ ان دونوں پر الماری سے چادر نکال کر لپیٹتی انہیں لیے نیچے کی طرف بڑھی، جہاں آگ ہی آگ تھی۔ بچے بری طرح کھانس رہے تھے۔ مہر نے دونوں بازوؤں میں انہیں تھام رکھا تھا۔ اس کا خود کا چلنا مشکل ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کو لے کر سیڑھیوں سے اترتی، اسے محسوس ہوا ایان کا سر اس کے کندھے سے ڈھلک کر نیچے گر چکا تھا۔ ایان، ایان، میری جان، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مہروش نے اسے ہلاتے ہوئے کہا، مگر جواب نہ دارد۔ وہ ہوش میں ہوتا تو کوئی جواب دیتا نہ۔ اس کی طرف دیکھ کر ریان بھی ڈر چکا تھا۔ مہروش نے اپنا دل بھی رک رک کر چلنے لگا تھا۔ وہ مشکل سے ان کو لیتی بچ کے جاتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کا بازو آگ پکڑ چکا تھا، اور اب آگ کا دروازہ اس کے لیے آگ کا دریا بنا کھڑا تھا، جسے مہر کو ہر حال میں اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے پار کرنا تھا۔
دھواں بری طرح اس کے سینے میں اتر چکا تھا جس سے اسے سانس لینے میں دشواری آ رہی تھی۔ داؤد نے واپس پر آتے ہوئے سیل فون آن کیا تو گھر سے لاتعداد کالز آئی دیکھ کر وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے کال بیک کی مگر کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا اور گاڑی تیز چلاتے اپنے گھر جلدی پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ جو ہی وہ گھر کے قریب پہنچا تو اسے اپنے گھر کے قریب سے دھواں اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ جب اس کی گاڑی گیٹ کے آگے رکی تو اس کا دل پوری طرح حلق کو آ چکا تھا، کیونکہ سامنے ہی تو اس کے پیارے آشیانوں کو آگ لگ چکی تھی۔ داؤد بیٹا، شکر ہے تم آ گئے، گھر کو پوری طرح آگ لگ چکی ہے۔ ریان اور ایان اندر رہ گئے تھے جبکہ مہروش اپنی جان پر کھیل کر اندر چلی گئی ہے اور ابھی تک باہر نہیں آئی۔ بیٹا مجھے ڈر لگ رہا ہے، ان تینوں کو کچھ ہو نہ جائے، کچھ کرو۔ وہ روتے ہوئے بولی تو داؤد کا دل دھڑکنا بند ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں کودتا حسینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تھاما۔ داؤد، کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا تم خود بھی جل کر مرنا چاہتے ہو؟ داؤد کو حسینہ کی مطلب پرستی پر طیش آیا۔ تو کیا تمہاری طرح بے حس بن کر کھڑا رہوں، اپنی جان سے پیارے بچوں کو نہ بچاؤں اور یہاں کھڑا رہ کر تماشا دیکھوں ان کے مرنے کا؟ جب وہ بولا تو اس کی دھاڑ حسینہ کو اندر تک ہلا گئی کہ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ داؤد نے پھر اس آگ میں جانا چاہا مگر آگ اتنی تپش زدہ تھی کہ اس کو کاٹ پوری طرح آگ پکڑ چکا تھا، جسے اس نے فوری طور پر اتار کر دور پھینک دیا اور گھر کے دروازے کو دیکھنے لگا جہاں دھواں ہی دھواں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک مرتبہ پھر کوشش کرتا، اسے دھوئیں میں ہولہ نظر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے اس دروازے میں سے مہر اپنے دونوں ہاتھوں میں بچوں کو چھپائے نکلی تھی۔ بازوؤں پر ابھی بھی آگ لگی ہوئی تھی جبکہ دامن بھی بری طرح جل چکا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے قدموں میں زمین بوس ہوئی تھی۔ جبکہ اپنی تینوں متاع کو یوں زمین پر زندگی ہارتا دیکھ داؤد گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ مہر اٹھو، ریان، ایان، میرے بچوں، بیٹا اٹھو، مہر آنکھیں کھولو۔ داؤد ہوش میں آتا کھسک کر مہر کے پاس جاتا، اس کا منہ تھپ تھپا کر اسے جگانے لگا۔ کبھی وہ ریان کو اٹھاتا تو کبھی ایان کو، مگر وہ معصوم تو ہوش میں ہی نہیں تھے۔ اس نے ان کا ہاتھ اٹھا کر اپنے منہ پر رکھنا چاہا مگر ننھا ہاتھ بے جان ہوتا لڑکھڑا کر واپس گر چکا تھا۔ داؤد روتے ہوئے پہلے مہر کو اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا، پیچھے جنید ریان ایان کو لیے گاڑی تک گیا۔ انہوں نے فوراً سب کو گاڑی میں ڈالا اور جنید نے گاڑی فل سپیڈ پر ہسپتال کی طرف بڑھا دی۔ ریان ایان کو چلڈرنز وارڈ میں جبکہ مہر کو سیدھا ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ سب باہر پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ ڈاکٹرز باہر آئے تو سب ان کی طرف لپکے۔ آئی ایم سوری مسٹر، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ نے انہیں لانے میں بہت دیر کر دی، دھواں پوری طرح ان کے لنگز میں بھر چکا ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں مگر آپ کی وائف رسپونڈ ہی نہیں کر رہی، تو بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے دوا کر دی ہے، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر اس کا شانہ تھپ تھپاتا وہاں سے جا چکا تھا جبکہ داؤد اپنا آپ خالی ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے گھر سے جانے کی؟ کیا ضرورت تھی اسے مہر سے جھگڑنے کی؟ یہ سب اسی کا تو کیا دھرا تھا۔ تو اب یہ پچھتاوا کیسا؟ کیا وہ مہر کے بغیر رہ پائے گا؟ دل بے ساختہ اس بات کی نفی کی۔ اس میں تو اب جان بسنے لگی تھی اس کی، اس سے ہی تو سچا پیار ہوا تھا اسے، اور اب وہ اس کے رستے میں یوں تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی۔ خان اب کہاں جا رہے ہیں؟ گلمینے کی آواز پر خان کے باہر کو بڑھتے قدم رکے تھے۔ مزار پر۔ دو لفظی جواب دے کر دوبارہ باہر کو بڑھا۔ مہر کے لیے؟ گلمینے نے افسردگی سے پوچھا۔ اور کس کے لیے جا سکتا ہوں؟ وہی تو مشکل میں ہے، میرا دل کہتا ہے، اور اب خدا خود مجھے اس سے ملائے گا، وہ پختہ انداز میں کہتا باہر نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی کہی بات قبولیت کا درجہ پا گئی ہے اور کل مہر اس کے عین سامنے ہوگی، مگر پہلے جیسی وش نہیں بلکہ داؤد کی مہر بن کر۔ فائر بریگیڈ آگ کو پوری طرح بجھا چکی تھی۔ حسینہ کو ملال تھا کہ اس کے دھوئیں سے سائن کرائے پیپرز بھی اندر جل کر ختم ہو چکے تھے۔ اب اس کے پاس سوائے افسوس کے کچھ نہیں تھا، مگر اب بھی وہ اپنی مکاری سے داؤد سے دوبارہ پیپر سائن کروا سکتی تھی۔ اسے اسی بات کی تو خوشی تھی۔ مہر اتنی نفرت بھر دوں گی داؤد کی زندگی میں تمہارے لیے کہ وہ مڑ کر بھی تمہیں نہیں دیکھے گا۔ سوچنا تو دور کی بات ہے، میری دعا ہے کہ تم ابھی مر جاؤ، ورنہ مجھے خود اپنے ہاتھوں سے مارنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس نے مکاری سے ہنستے کہا، اس بات سے بے خبر کہ اس کا زوال شروع ہو چکا ہے جسے وہ چاہ کر بھی نہیں پلٹ سکتی۔ ڈاکٹرز کوئی پروگریس؟ داؤد نے بے چینی سے پوچھا۔ آپ کے بچے تو ٹھیک ہیں، کل انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا، مگر جہاں تک بات ہے آپ کی وائف کی، ان کی سکن کافی جل چکی تھی، مگر شکر ہے خدا کا کہ ایکسٹرنل سکن جلی تھی، انٹرنل نہیں، ورنہ داغ رہ جاتا۔ مگر جہاں تک بات ہے ان کے ہوش میں آنے کی، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی پروگریس نہیں ہوئی۔
दाऊद ठंडी आह भरकर रह गया और उदासी से ग्लास वाल से अंदर देखने लगा, जहां से महर पट्टियों में जकड़ी नजर आ रही थी। वो दरवाजे पर हल्का सा मुक्का मारते पीछे हटा और बच्चों के वार्ड में गया, जहां इसके कुल कायनात थी। इसने रेयान अयान का सर चूमा और इनके सिरहाने ही बैठ गया, और फिर कब इसकी आंख लगी इसे पता ही न लगा। सुबह इसकी आंख खुली तो बच्चे मासूम चेहरा बनाए इसकी तरफ देख रहे थे। इनको होश में देख दाऊद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे बच्चे, मेरी जान। दाऊद ने इन्हें चटाचट चूम लिया, पर इनकी जुबान पर एक ही गर्दान था, मम्मा। इनकी बात सुनकर छन से महरविश का ख्याल आया और वो फौरन बाहर को भागा कि महरविश के वार्ड के आगे आकर ही दम लिया। इसे यकीन था कि अब तक महविश को भी होश आ चुका होगा। इसने खुशी से टिमटिमाते चेहरे के साथ जैसे ही दरवाज़ा खोला, इसके चेहरे की खुशियाँ खिज़ा के मौसम में बदल चुकी थीं, और जैसे खुशी चेहरे से तो किसी ने नोच फेंकी थी, क्योंकि कमरा खाली पड़ा इसे मुंह चिढ़ा रहा था। महर को जब होश आया तो उसकी शदीद दर्द से कराह निकल गई। चलने का एहसास बहुत ही जानलेवा था, मगर वो अपने बच्चों के लिए ये भी कर गुजरी थी। ऐसे ही तो माँ करती है, अपने बच्चों पर बगैर सोचे समझे अपनी जान तक निसार कर देती है। मगर आजकल की औलाद क्या करती है? अपने वालिदैन को किसी खातिर में नहीं लाती, इनके साथ वक्त नहीं गुजारती, अपने नए नए 2 दिन के प्यार की खातिर इन्हें नज़रअंदाज कर देती है। और आखिर पर वो सबसे दिल दुखा देने वाला सवाल करती है कि आप लोगों ने किया ही क्या है? तो खुदारा अपने वालिदैन को समझें, इनकी नसीहत को समझें, इनकी कुर्बानियों को समझें। इसने एक नज़र बहती आंखों से अपने हाथों को देखा, जिसकी ऊपरी सतह जल चुकी थी। महर ने सख्ती से लब भींच लिए। इसने कोशिश की उठने की, मगर दर्द इतना शदीद था कि वो दोबारा पीछे को ढह गई। लगातार 3 बार की कोशिश में वो उठने में कामयाब हो चुकी थी। बाकी सब कहाँ है? इसने दर्द की शिद्दत से लब चबाते हुए दुखते जहन से सोचा। उठने में से तकरीबन 5 मिनट लग चुके थे, जिससे वो अब अपने आप को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी थी। नर्स जो इसे ड्रिप लगाने आई थी, इसे स्ट्रेचर से उठता देख फौरन भाग कर इसके पास आई। मैम, ये आप क्या कर रही हैं? आपकी हालत ख़राब है, आप क्यों उठ रही हैं? इसने महर को वापस बिठाते सोचा, मुझे यहाँ कौन लाया, और मेरे बच्चे, क्या वो भी यहाँ हैं? इसने परेशानी से पूछा। इतने बुरे हाल में भी इसे सिर्फ परवाह थी तो रेयान अयान की। जी मैम, आप बैठें तो सही, मैं बता रही हूँ आपको कि आपके शौहर लाए थे आपको यहाँ, अभी वो कुछ ही देर पहले वो अपने बच्चों के वार्ड में गए हैं। मेरे बच्चे कैसे हैं? इसने बेचैनी से पूछा। वो ठीक है मैम, यहाँ जिसको ठीक होने की ज़रूरत है वो आप हैं मैम। टेक गुड रेस्ट, मैं डॉक्टर को आपके बारे में बता कर आई। नर्स ने महर को ठीक से बताते कहा। महर को बस इसके जाने का इंतज़ार था। जैसे ही वो बाहर निकली, महर दर्द बर्दाश्त करती उठी और बमुश्किल सही फौरन चिल्ड्रंस वार्ड की तरफ गई, और कुछ मुशक्क़त के बाद ही से रेयान अयान मिल गए थे, जिनके सिरहाने ही दाऊद थका थका सा नींद में जा चुका था। महर लब सीती इनके पास गई और नज़र भर कर अपने छोटे से हंसते बसते आशियाने को देखा, जो शायद अब हंसता बसता ना रहता। महर इनके करीब झुकती, इनके माथे पर बोसा देती, खामोशी से पीछे हटती चली गई, और वहां से जाते हुए इसकी आंखों में बस इस बेमहर का चेहरा था। खान गुलमीने के साथ मिलकर जुम्मारे को कहानी सुना रहा था, जो कुछ ही देर पहले दिल में दर्द की वजह से रो रहा था। मगर अब दवाई खिलाने और इन दोनों के बहलाने के साथ वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, और निहायत गौर से खान की कहानी सुन रहा था। जब दरवाजे खड़कने की आवाज़ ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया, खान का दिल बेसाख्ता अंदाज में धड़का। मैं देखती हूँ। कुलमी ने दरवाज़ा खोलने उठी तो खान ने इसका हाथ पकड़ते इसे जाने से रोका और खुद खड़ा हुआ। मैं देखता हूँ, तुम रुको। खान ने दरवाजे की तरफ धड़कते दिल से देखते कहा। दाऊद ने जूं ही खाली कमरा देखा, इसका दिल धड़कना बंद हुआ था। महर, इसके मुंह से सरगोशी के अंदाज में इसका नाम निकला था। वो पागलों की तरह कमरे में इधर उधर देखने लगा, मगर महर कहीं नहीं थी। नर्स जो डॉक्टर को लेकर आई थी, इन सबको यूं देख हैरान हुई, और कुछ यही हाल डॉक्टर का भी था। वो पेशेंट जिसकी जान मुश्किल से ही बची थी, अब अपने स्ट्रेचर पर नहीं थी। कहाँ जा सकती थी वो? इसकी हालत तो अब भी खराब थी। मेरी बीवी कहाँ है? इसके धाड़ ने दरो दीवार हिला दिए थे, यहाँ तक कि डॉक्टर और नर्स भी घबरा गए थे। मैं अभी थोड़ी देर पहले आई थी, वो यहाँ ही तो थी, कहाँ चली गई अब? वो आपका पूछ रही थी, उठने की जिद कर रही थी, तभी मैं डॉक्टर को लेने गई थी। नर्स ने घबराते हुए फर फर कहा तो दाऊद इसे खून आशाम नजरों से देखने लगा था, जैसे यह सब इसी का किया धरा हो। चाहे जमीन खोद डालो या आसमान खंगाल डालो, जुनैद, मुझे वो 1 घंटे के अंदर चाहिए। दाऊद ने गुस्से और गम से सुर्ख पड़ती आंखों से कहा तो जुनैद ने बमुश्किल थूक निकला था, क्योंकि इस दफा इसे हालात काफी नासाज लग रहे थे।
دوسری طرف مہر اپنے سامان سمیت ریل گاڑی میں بیٹھی اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی، جو اس کے پیاروں سے بہت دور مگر کٹھن ہونے والی تھی۔ اپنے ہاتھ میں لکھے پتے کو دیکھتے کب رات سے صبح ہوئی سے پتہ ہی نہ چلا، اور اب وہ اس دروازے کے آگے کھڑی پوری ہمت جمع کرتی دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ سانسیں تیز ہوئی تھی جب دروازہ کھلا تھا اور اس شخص کا چہرہ سامنے آیا جسے دیکھے برسوں بیت چکے تھے۔ خان وش! دونوں کے منہ سے ایک ساتھ ایک دوسرے کا نام ادا ہوا تھا اور ہاتھ پہلو میں گرے تھے۔